بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ سے متعلق چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے غزہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بھی سوشل میڈیا ہے، تھوڑا بہت ایکٹیو ہے تو ہم تک خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر یہ ایکٹیو نہ ہوتا تو وہ تو ان بیچاروں پہ جو ظلم ہوتا ہے دنیا کو نظر بھی نہیں آتا وہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو بدترین ظلم ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اصل بات یہ کہ آزاد صرف غزہ کے لوگ ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد اس کو نہیں کہتے کہ آپ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، گھوم رہے ہوں۔ آزاد اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں آپ کی مرضی کی ہیں یا کسی اور کی مرضی کی ہیں۔ اس وقت ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں اور جتنے ہمارے ممالک ہیں، بلکہ مسلمان اوور آل، ان کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی صحیح حدیث میں کہ تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی کوانٹٹی میں بہت زیادہ، مگر جیسے سمندر کا جھاگ ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ دور ہے یہ۔ اب ظاہر ہے جو بھی تھوڑا سا بھی درد دل رکھتے ہیں ان کے جذبات ہیں، اور بننے چاہیے جذبات ان ویڈیوز کو دیکھ کے کہ ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ لوگ علماء سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں، لیکن انڈیویجولی انسان کیا کرے کہ آپ اکیلے طور پہ کہیں بھی جانے کی کوشش کریں گے آپ کو بارڈر ہی کراس نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ کی حکومت آپ کو بارڈر کراس کرنے دے گی، اگلا کنٹری آپ کو پکڑ لے گا۔ تو اس لیے جذبات میں کوئی الٹا سیدھا کام نہ کریں۔ لوگوں میں غیرت ہے، ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، غیرت لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ ہم کیوں ان کی مصنوعات خریدیں، ہم کیوں ان کو فائدہ پہنچائیں، لیکن توڑ پھوڑ کا عمل نہ کریں۔ اس سے کوئی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس توڑ پھوڑ سے، اس سے آپ کی اپنی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور آپ کے جو لوکل اس میں کام کر رہے ہیں ان بیچاروں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو غلط کرنا شروع کر دیں۔ اب ایک آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ڈمپر، ان سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوئے اور ان کی غلطی سے ہوئے، لوگوں نے پکڑ کے مارا کوٹا۔ اب اپنی یہ غصہ لوگوں نے ہر ڈمپر والے پہ نکالنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو غلط ہے بھائی، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی کمانے کا حق ہے۔ یہ تو نہیں کہ کوئی بھی ڈمپر والا گزرے گا، پھر فیک کچھ ایسی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو اس میں غلط کمنٹس لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اب ڈمپر کے سامنے بائک ہے، اس نے بائک اڑا دی، بائک پہ بندہ نہیں ہے، وہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ روکیں گے اور جلائیں گے تو وہ تو بھاگے گا نا۔ پھر اس پہ ویڈیو یہ بنائی کہ دیکھو موٹر سائیکل والے کو کچل کے چلا گیا۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی میں بھی بہت حیران کہ یار یہ تو اس کو تو پکڑنا چاہیے تھا۔ بعد میں پتا چلا وہ اس کو روکنے کے لیے بائکیں اسے راستہ بلاک کیا ہوا تھا اس کا، تاکہ اس کو گھیر کے ڈمپر کو جلا دیں۔ بھائی وہ ڈمپر جلنے سے کس کو نقصان ہوگا؟ تو جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف بائیکاٹ کرو، جو نہیں کر رہا اپنی غصہ، یہ تو نہیں کہ آپ کو ظالم نہیں مل رہا تو مظلوم ہی کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں آپ، یا جو ظالم نہیں ہے اس پہ اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیں۔ یہ جذباتیت سے ہٹ کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو غزہ کا ظلم ساری دنیا اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہے، اور سب غمزدہ ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سینے میں صرف چند لوگوں کے دل ہے باقی سارے پتھر دل ہیں، سب روتے ہیں راتوں کو، اللہ کے سامنے مانگتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن ہم اگر صحیح نہیں کر سکتے ان کے لیے تو غلط کم از کم نہ کریں، ہم غلط نہ کریں، ہم ان کے لیے ایسا کام نہ کریں جس سے ہم اور برباد ہو جائیں۔ اس وقت اسرائیل کی سازش کیا ہے؟ اسرائیل کی سازش ہے جتنے بھی اسلامی ملک ہیں ان میں جو رہی صحیح طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ سے اگر صحیح نہیں ہو رہا تو آپ غلط کرنا شروع کر دیں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے ابھی ماضی قریب میں کہ کسی طرح ہم وہاں تک امداد پہنچائیں۔ تھوڑا بہت اللہ نے سینے میں ہمیں بھی دل دیا ہے، ہر شخص کا آپ کے دل میں سینے میں زیادہ مضبوط دل ہوگا یا زیادہ رحم دل ہوگا، لیکن تھوڑا بہت تو ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کسی طرح ہم ان تک مدد پہنچائیں،
میں تو ایک فاؤنڈیشن بھی بن چکی ہے, میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو جو زخمی ہیں, جو بھوکے ہیں, ان کو کھانا تو کھلائیں ہم. لوگ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پیسوں سے تعاون کر لیں ان کے ساتھ. تو میں نے بھیجی ہے بہت, الحمدللہ بہت جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ان کے لیے ان کی مدد بھیجی ہے, جتنا ہم سے ہو سکا. یہ سب لیگل وے میں کام ہوتا ہے, انلیگل کام ہم کر نہیں سکتے. انلیگل کام ایک دفعہ ہوتا ہے, اس کے بعد زندگی بھر کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر جیلیں ہو جاتی ہیں اور پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو ایسا انلیگل کام آدمی کیسے کرے جو اس کے بعد کسی کام کے قابل ہی نہ رہے. تو لیگل وے میں ہی کام ہم کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. باقی دکھ میرے بھائی سب کو ہے, ہمیں بھی ہے, آپ کو بھی ہے, اور ہونا چاہیے. یہ ایمان کا آخری حصہ ہے کہ انسان کو دل میں تکلیف تو ہو. اور ایک بات, ان نا امیدی کی باتوں میں ایک امید کی بات. دیکھو اتنا سا علاقہ ہے اور کیا کچھ ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے جو جنگی امور کے ماہرین ہیں ان سے سنا ہے کہ کبھی بھی فضائی بمباری کر کے نا کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا. فضائی بمباری کر کے ہمیشہ اس کے لیے زمینی فورس چاہیے ہوتی ہے, جو آرمی چاہیے ہوتی ہے جو زمین پہ جائے. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں ان بدبختوں کو شکست ہوتی ہے. زمینی فورس کا جہاں, کیونکہ جو تیار ہے موت کے لیے اس پہ فتح ممکن نہیں ہے, اس کو نہیں فتح کیا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب جائے گا تیسری جنگ کی طرف, جنگ عظیم کی طرف, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جائے گا یہ معاملہ. کیونکہ انہوں نے اگر دبنا ہوتا تو وہ بہت پہلے دب چکے ہوتے. وہ کہہ رہے مار دو بھائی, سب کو مار دو. تو یہ ہماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے موقع پہ. وہ تو جنگ جیت چکے ہیں. جیتنا کسے کہتے ہیں بھائی, ان کے بس میں جو تھا انہوں نے کر لیا ہے. تو کتنی بربریت, اور اسلام دنیا میں بہت تیزی سے پھیلنا بھی شروع ہوا ہے ظلم. اور دیکھو کافروں میں بھی کچھ درد دل رکھتے ہیں, سارے ایک جیسے کافر نہیں ہوتے. ناروے میں, یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی سی ایک جماعت ہے, بڑی بڑی طاقتیں مل کے ان کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور کتنے مہینے ہو گئے وہ قبضہ نہیں کر سکے. تمام تر صلاحیتیں جھونک دی انہوں نے وہاں پہ, لیکن ایک بال زمین پہ قبضہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ. تو یہ ساری دنیا اندھی نہیں ہے بھائی, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی فریاد سنے, ہماری فریاد سنے, اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. اور قرآن میں اللہ نے یہودی کے بارے میں کہا یسعون فی الارض فسادا, یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں گے. تو یہودی بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, ان میں بہت سے یہودی بھی نیوٹرل ہیں, وہ نہیں اسرائیل کی ان باتوں کو پسند کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی یہودی ملے آپ اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دو, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. جب یہ سربیا کی جنگ ہو رہی تھی, بوسنیا کی جنگ, جس میں سربی لوگ لڑ رہے تھے اور بوسنیا کے لوگوں سے, تو جو ظلم بوسنیا میں ہو رہا تھا, تو جو وہاں ٹرسٹی تھے جو مدد کر کے لیے گئے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ظلم کے خلاف بہت سے عیسائیوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور پراپر بعض نے تو خودکشیاں کر لیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہو یا یہودی ہو آپ اس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. بہت سارے یہودی اس کے خلاف ہیں, جو صہیونیوں کے خلاف ہیں بہت سارے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو دنیا میں ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے, دنیا کا باپ بنا ہوا ہے, اور وہ کسی کی نہیں سن رہا. وہ طاقت کے نشے میں ہے, اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, اور وہ قرآن کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے کہ یہ زمین میں کیا کریں گے, فساد مچائیں گے. اور ہمارے پاس قرآن کی واضح ہدایات ہیں. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ضربت علیہم الذلہ, ان پر ذلت مسلط کر دی ہم نے. تو کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان بدبخت یہودیوں پہ جو یہ کچھ ظلم کر رہے ہیں ان پہ ذلت مسلط کر دی قیامت تک کے لیے. سوال پیدا ہوتے ہیں تو بڑے طاقتور ہیں, یہ تو بمباری کیے جا رہے ہیں, کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک پا رہا ہے, بے بس ہو چکے ہیں سب لوگ. تو دیکھو مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسلط رہا ہے جنہوں نے ان کو عبرتناک مزہ چکھایا ہے, عبرتناک سزا دی ہے ان. تو یہ جو وقتی عزت ہے نا, یہ بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا, تو اسٹیج پہ لا کے ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے گھر میں نہیں مارا جاتا, اس کو لایا جاتا ہے, پبلک میں عزت دی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہو اسٹیج پہ دلہن کے ساتھ, اور پولیس آ جائے اس کو اریسٹ کر کے لے جائے,
کہتا ہے وہ کیا کہے گا یار اس موقع پہ یہ کام نہ کرتے, گھر میں کر لیتے. تو اللہ ابھی ان کو وقتی طور پر اللہ نے عزت دی ہے, تاکہ اب جو ان کو چپت پڑے گی نا, یہ قیامت تک انشاءاللہ اٹھ نہیں پائیں گے. تو پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, اس کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو, وہ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں بھی آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پہ, اور وہ ہمارے حکمرانوں کو بھی آزما رہا ہے. اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا ان کو. اللہ ان کو جب چھوڑ دیتا ہے جب وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ان کے حوصلے بلند ہیں بھائی. اتنے ایسا کچھ ہونے کے بعد کون ڈٹتا ہے اپنی جگہ پہ, کون رہتا ہے بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد. تو خلاصہ میری بات کا یہ نکلا کہ بھائی ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے وہ, اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو غلط نہ کریں. ہم ایسا کام نہ کریں جو جس کا رزلٹ غلط ہو. لوگ ان چیزوں پہ بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے ولیمے کی دعوت میں بریانی کھا رہا ہے, دیکھو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ یہاں بیٹھ کے بریانی کھا رہا ہے. کوئی کہیں تفریح پہ نکلا ہوا ہے تو غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ تفریح پہ نکلا ہوا ہے. کوئی کسی دکان کی اوپننگ کر رہا ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اوپننگ کر رہا ہے. ان باتوں میں کیا رکھا ہے میرے بھائی؟ دنیا کے تو سارے کام چلتے رہیں گے. وہی بات ہے, حضرت خالد ابن ولید جنگ کے بعد جو ہے نا, وہ کہیں نکاح کرنے لگے تو کسی نے حضرت عمر کو خط بھیجا کہ ادھر مسلمان جہاد میں لگے ہوئے, خالد ابن ولید نے ایک اور شادی کر لی. اور خالد ابن ولید کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے شادی کرنے سے نہ کرنے سے اگر مسلمانوں کو فائدہ ہوتا تو میں نہیں کرتا. جو میری ڈیوٹی ہے کہا کہ وہ تو میں پوری کر رہا ہوں. تو یہ تو دنیا کے سارے کام چلتے رہیں گے. اگر لوگ کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں, کھانا پینا چھوڑ دیں, تو کیا اس سے غزہ کے لوگوں کو فائدہ تھوڑی ہوگا؟ اس سے تو اور ڈپریشن میں جائیں گے, اور جو ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے یہ فضول باتیں کر کے ایک دوسرے کو لانتے کرنا, برا بلا کہنا, یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جب بھی آزمائشیں آتی ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. برا جو بھی مسلمان ہے نا, جس کے سینے میں بھی درد ہے, وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے. حضرت مفتی تقی صاحب نے کتنا زبردست, کتنا بہادری کا کام کیا, اور کس طرح بپانگ دہل انہوں نے ایک اسپیچ کی ہے. اس پہ بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی, اس پہ بھی نیگیٹو کمنٹس چل رہے ہیں. اب یہ مولوی صرف تقریر ہی کر سکتے ہیں. بھائی وہ آرمی کے چیف تھوڑی ہیں کہ بم لے کے پہنچ جائیں وہاں پہ. اور حکمرانوں میں بھی بہت سارے کام دکھا کے نہیں کیے جاتے. پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے. حکومتیں بہت کچھ اندر اندر کر رہی ہوتی ہیں, وہ بتاتی نہیں ہیں, وہ بتا سکتی نہیں ہے, کیونکہ اگر انہوں نے بتایا تو وہ کچھ نہیں کر پائیں گی جو ہو رہا ہے, وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے اپنے حکمرانوں کو اتنا حد تک تو برا کہو تاکہ ان کو, بلکہ برا کے بجائے احتجاج کرو تاکہ وہ اگر خواب غفلت میں ہے تو اس خواب غفلت سے نکلیں. احتجاج کرنا چاہیے, ان کو فورس کرنا چاہیے. لیکن ہر وقت برا بلا کہنا, وہ کچھ نہیں کر رہا, وہ کچھ نہیں کر رہا. بھائی وہ کر رہا ہوگا, آپ کو بتا کے نہیں کر رہا ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ آج غزہ کا نمبر ہے, کل ہمارا نمبر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ سمجھ رہے ہو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, سب کچھ اپنے طور پر جو جس سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے کہ اپنے حکمرانوں پہ آپ دباؤ ڈالو, احتجاج کرو سوشل میڈیا پہ, تاکہ ان کو پتہ چلے ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم غافل قوم نہیں ہے. لیکن ایک دوسرے کو لان تان کرنے میں, برا بلا کہنے میں ٹائم ضائع مت کرو, یہ غلط ہے.